یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، کہ لوگوں میرے محبوب کو رائنا کہہ کر نہ پکارا کرو، وقولوا انظرنا، جب ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تم نے عرض گزار ہونا ہو، کوئی گزارش کرنی ہو تو فرمایا کرو انظر یا رسول اللہ، انظر حالنا یا رسول اللہ، واسمعوا، اور غور سے باتیں سنا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح تم بے توجہی کے اندر یا کبھی غور کیا کبھی نہ کیا، ایسا نہ ہو۔ اب رائنا کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیں۔ عربی کلام کے اندر اگر کہیں پر کوئی بات چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو بات کو تکرار کے طور پر سننے والے کہتے ہیں رائنا، اس کا مطلب ہے کہ اسی بات کو آپ دوبارہ کہہ دیں، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں مکرر، کہ اس بات کو دوبارہ کریں۔ شاید لوگ ایک مصرع جب ان کو اچھا لگتا ہے تو کہتے ہیں مکرر، اس کو دوبارہ پڑھیں۔ تو عربی لوگ جب ان کو بات سمجھ نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں رائنا، کہ اس بات کو دوبارہ بیان کر دیں۔ لیکن کچھ صحابہ تو محبت کی خاطر یا دین سیکھنے کی خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرتے تھے، لیکن جو منافقین ہوتے تھے، جو کفار ہوتے تھے، وہ رائنا کی عین جو مکسور ہے اس کے ساتھ یا ملا دیتے تھے اور رائنا رائنا کہہ کر پکارتے تھے، اس کا معنی بگڑ جاتا تھا، اس کا معنی بنتا تھا کہ ہمارا چرواہا، ہماری بکریوں کو چرانے والا۔ تو اصل رائنا اور بدلنا، جن کی نیت خراب ہوتی تھی انہوں نے رائنا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کی جو غیرت اور حیبت اور روب تھا وہ جوش میں آ گیا۔ اللہ پاک کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر ایسا لفظ لوگ بولے جس کے دو معنی ہو سکتے ہوں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حرف آتا ہو۔ اللہ پاک نے کہا تم رائنا کہو ہی نہ، تم کہو انظرنا، تم کہو انظر یا رسول اللہ، انظر حالنا یا رسول اللہ۔